رب العالمین اپنے مقدس کلام کے اندر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا 10واں پارہ، سورہ کا نام سورہ توبہ، آیت نمبر 25 ہے۔ اس آیت کا تعلق غزوہ حنین کے ساتھ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور اللہ کریم فرماتے ہیں انزل اللہ کریم نے سکینت نازل فرمائی علی رسولہ، اپنے رسول محمد الرسول اللہ پر، وعلی المؤمنین، اللہ کریم نے سکونت اور سکینت نازل فرمائی اپنے سارے مومنوں پر، جتنے لوگ غزوہ حنین میں شریک تھے اللہ نے سب کو مومن کہا۔ جتنے لوگ غزوہ حنین کے اندر شریک تھے رب نے سب کے اوپر رحمت کا، اپنی سکینت کا نزول فرمایا، اور اسی جنگ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہیں۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح عرب و عجم، ہم زلف نبی، رازدار نبوت، امام تدبر سیاست، اللہ کے نبی کے وحی لکھنے والے 13 کاتب وحی، ان میں سے 6 نمبر حضرت امیر معاویہ کا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کرام بررہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ کاتب وحی، شمشیر اسلام، نصف سے زائد دنیا پر حکومت کرنے والے، فاتح قبرص، فاتح قسطنطنیہ، فاتح کابل و کلات و مکران و کندھار و بھوکان، فاتح ترکستان، فاتح بخارا، فاتح کوہستان، فاتح بیکند، فاتح سمرقند، افریقہ کے فاتح، اور اسی طرح سندھ اور اسی طرح سارے ان علاقوں کے حضرت امیر معاویہ فاتح ہیں، جنہوں نے دنیا بڑی بڑی فتح کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کثیر تعداد میں حدیثیں موجود ہیں۔ یہ وہ جرنیل صحابی، عظیم سیاستدان جو خود بھی نبی، خود بھی صحابی، اور جن کے ابو بھی صحابی، جن کی امی بھی صحابیہ، جن کی بہن صحابیہ بھی، اور کل مومنوں کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بہن ہے جن کا نام اماں جی ام حبیبہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، میری اور آپ سب مومنوں کی ایمانی ماں ہے حضرت امیر معاویہ کی بہن۔ یہ اس اونچے گھرانے کا صحابی ہے، اس اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی ان کے لیے دعائیں فرماتے ہیں قال لمعاویۃ اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا وہد بہ۔ جامع ترمذی مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے باب کے اندر ان کے فضائل پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ کیا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ میرے پیارے معاویہ کو ہدایت کرنے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اس کے ذریعے اللہ ہدایت لوگوں تک پہنچا۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدہ بالہدی وجنبہ الردی واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی۔ معجم الاوسط کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ میرے پیارے معاویہ کو ہدایت پر قائم و دائم فرما، اے اللہ میرے پیارے معاویہ کو جنبہ الردی،
اے میرے پیارے اللہ میرے معاویہ کو ہر قسم کی ہلاکت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ میرے پیارے معاویہ کو واغفر لہ فی الآخرۃ والأولیٰ، اے اللہ میرے پیارے معاویہ کو دنیا اور آخرت میں اللہ میرے معاویہ کی مغفرت فرما۔ تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سردی کا موسم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، صحابی فرماتے ہیں آپ نے ہاتھ مبارک نکالے اور آپ نے فرمایا قال لی معاویہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرماؤ۔ اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ میرے پیارے معاویہ کو قرآن و حدیث کا علم عطا فرما۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امت محمدیہ تک جو حدیثیں پہنچی نبی پاک کی 163 احادیث ہیں، ان میں سے 4 احادیث بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، 5 احادیث مسلم شریف کے اندر موجود ہیں، اور حدیثیں اور احادیث کی کتب کے اندر بھی آپ کی مرویات موجود ہیں۔ یہ نبی کی دعا ہے، اللہ میرے پیارے معاویہ کو قرآن و حدیث کا علم عطا فرما۔ اور نہ چوتھی حدیث ملاحظہ فرماؤ، اللہ کے نبی فرماتے اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب۔ اے اللہ میرے پیارے امیر معاویہ کو قرآن و حدیث کا علم عطا فرما، ومکن لہ فی البلاد۔ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے اللہ میرے پیارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملکوں کی حکومت عطا فرما، اللہ شہروں کی بادشاہی عطا فرما۔ آؤ نہ دیکھو نا میرے نبی کی دعا کو اللہ نے کیسے رنگ لایا، کیسے وہ دعا قبول ہوئی۔ سب صحابہ کی جماعت سے، سبھی صحابہ سے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری صحابی تک آپ دیکھ لیں جتنا خلافت کا دورانیہ، جتنی زمین حضرت امیر معاویہ نے فتح کی ہے اتنی اور کسی صحابی نے نہ زمین فتح کی ہے نہ اتنا زیادہ انہوں نے حکومت کی ہے۔ آؤ نہ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 3 ماہ حکومت کی ہے، 9 یا 11 لاکھ مربع میل زمین فتح کر کے حکومت کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کی، علاقہ کتنا فتح کیا؟ 22 لاکھ مربع میل فتح کر کے اسلام کا بول بالا کیا، اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال حکومت کی ہے، 44 لاکھ مربع میل فتح کیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 سال جو ہے 5 سال حکومت کی ہے، اس میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ لیکن قربان جاؤں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، پیارے عظیم صحابی پر، اپنے ماموں صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اوپر کیسے میرے نبی کی دعا رنگ لائی۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے وَمَكِّنْ لَهُ فی البلاد۔ اللہ میرے پیارے معاویہ کو ملکوں کی حکومت عطا فرما، شہروں کی حکومت عطا فرما۔ 19 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی،
اور 64 سے 65 لاکھ مربع میل فتح کر کے اس پر اسلام کا بول بالا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 5 سال حضرت امیر معاویہ گورنر رہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر 12 سال گورنر رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دور کے اندر شام کے گورنر رہے۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، دعا کا نتیجہ ہے۔ اونا شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 5ویں حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حدیثوں کے انبار لگے ہیں، قرآن جن کی شان میں، حدیث جن کی شان میں۔ آج کا سیاہ چہرہ کہے، سیاہ زبان والا کہے کہ امیر معاویہ غاصب تھا، امیر معاویہ فلاں تھا، اس کی زبان تو گندی اور کالی ہو سکتی ہے، صحابی کا مقام نہیں گر سکتا، صحابی کا مقام ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ جو ہیں کوئی تاریخی شخصیات اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ صحابی جو ہیں وہ قرآنی اور حدیثی شخصیات ہیں۔ 5ویں حدیث ملاحظہ فرمائیں، تاریخ الکبیر البخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کان معاویہ تو حضرت امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جانور کے اوپر سوار ہیں۔ اللہ کے نبی آگے ہیں، حضرت امیر معاویہ پیچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا معاویہ ما یلینی منکا، اے پیارا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ مجھے لگ رہا ہے؟ قال بطنی، یا رسول اللہ آپ کے جسم کو میرا پیٹ لگ رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم املأہ علما وحلما، اے اللہ معاویہ کے جسم کو، معاویہ کے پیٹ کو علم و حلم سے اللہ بھر دے۔ آؤ نہ چھٹی حدیث اور شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو وضو کراتے ہیں، ایک دن بیمار ہو گئے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے حضرت محمد پاک کو وضو کرا دینا ہے۔ یوزی رسول اللہ رفع رأسہ الیہ مرتن او مرتین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب کریم علیہ السلام کو وضو کرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رفع رأسہ الیہ، آپ نے سر مبارک اٹھا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، مرتن او مرتین، ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ۔ پھر آپ نے فرمایا یا معاویہ تو ان ولیت امرا فاتقوا اللہ وعدلوا، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا میرا پیارا معاویہ، اللہ تجھے بادشاہی عطا فرمائے گا، اللہ تجھے بادشاہی اور حکمرانی عطا فرمائے گا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، وعدلوا، اور انصاف کرتے رہنا۔ جس کو انصاف کی وصیت رسول خدا کرے، جس کو قرآن حدیث نبی سمجھا کے جائے، وہ ظالم کیسے ہو سکتا ہے، وہ غاصب کیسے ہو سکتا ہے، وہ غاصب کو حکومت کیسے دے سکتا ہے، وہ شرابی زانی کو حکومت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ صحابہ کے دشمن کی بکواس ہو سکتی ہے، صحابہ کا یہ کردار نہیں ہو سکتا۔ اونا 7ویں حدیث ملاحظہ فرمائے، حضرت امیر معاویہ ایک جنتی صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، رسول خدا فرماتے ہیں میری امت کا جو سب سے پہلا لشکر سمندر میں جا کے جنگ لڑے گا، جہاد کرے گا، وہ لشکر جنت اس کے اوپر اللہ واجب کر دے گا۔ حضرت ام حرام حضرت ابو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں،
रसूल खुदा इनके घर में सोए हुए हैं, अचानक उठे, मुस्करा रहे हैं। अल्लाह के नबी से पूछती अम्मा जुम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा, या रसूल अल्लाह क्यों हंस रहे हैं, क्यों मुस्करा रहे हैं, क्या वजह है? आपने फरमाया मेरी प्यारी उम्मे हराम, मेरी उम्मत का एक लश्कर मुझ पर पेश किया गया जो समंदर में सफ़र कर रहे हैं, बहरी जहाज़ पर ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई बादशाह अपने तख्त के ऊपर बैठा होता है। वो लोग जाके समंदर के अंदर जाके काफिरों से जिहाद करेंगे। अल्लाह करीम कद औजबू अल्लाह करीम उन लोगों के ऊपर, मेरे उन सहाबा के ऊपर अल्लाह करीम जन्नत को वाजिब कर देगा। ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफ़ात पा गए। सन 11 हिजरी के अंदर अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए। 15वीं हिजरी आई, 20वीं हिजरी आई, 25वीं हिजरी आई। जब 28वीं हिजरी आई, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जो है बहरी समंदरी लश्कर तैयार किया, बेड़ा तैयार किया, फौजें तैयार की। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रूम का बहीरा जिसका नाम है कब्रिस, रूम के कब्रिस नामी इलाके और जजीरे के अंदर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोमियों के साथ जाके जंग की है समंदर के अंदर, और जंग लड़कर इस्लाम की समंदरी और बहरी पहली जंग थी। जंग लड़ के प्यारे पैगंबर की जुबान से जन्नत की बशारत पा गए। और तुम बात करते हो उनके किरदार की। अल्लाह उनको जन्नती कहे, नबी उनको जन्नती कहे।